الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا النمو، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام بھائی محبت شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل میں چل رہے ہیں. رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو سمیٹ رہے ہیں. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے اور جمعۃ المبارک کی برکت والی گھڑیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا اور فرمایا: اولھا رحمتاً. رمضان کا پہلا عشرہ وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی پانے کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں اپنی رحمت کی انتہا کر دی، اپنی مغفرت کی انتہا کر دی. ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی یہ اعلان ہو رہا ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اس کو اللہ کی رحمتیں مل جائیں؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ اللہ کی مغفرتوں کو لے کر اپنے گناہوں کی میل کو ختم کر دے؟ ہے کوئی جہنم کی آگ سے خلاصی پانے والا کہ وہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرے اور اللہ اس کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے؟ تو رمضان اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیں دن کو روزے کا حکم دیا ہے اور رات کو قیام اللیل تراویح کا حکم دیا ہے. دن کو روزے کا حکم دے کر اللہ نے اس کے فوائد قرآن میں بیان فرمائے ہیں. روزے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کیسے فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز، صمد، بے پرواہ ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کا ہم کو خود کو فائدہ ہے. اللہ رب العزت اگر ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اسی آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں. کون سا فائدہ، کون سا انعام جس کی ہماری طرف جس کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب سے بڑا انعام ہے. لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ. قرآن اٹھا کر دیکھو تقویٰ کو اللہ نے قرآن میں کیسے بیان کیا. آج میں آپ کے سامنے قرآن سے چند آیتیں تقویٰ کے حوالے سے پیش کروں گا، جس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے کے بعد اللہ جو تقوی کا انعام عطا کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا انعام ہے. جب اللہ نے جس رکوع میں روزے کے حکم کو بیان فرمایا وہاں 3 مقصد روزے کے بیان فرمائے. پہلا مقصد لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. دوسرا مقصد لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ. تیسرا مقصد لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. یہ روزے کے 3 بڑے مقصد ہیں. پہلا مقصد
تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی اور متقی بن جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں متقی بننا ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، ہمارے دشمن شیطان کو قید کر دیا، اور ہمیں ہمارے نفس کو بھوکا پیاسا کر کے اس کو سست کر دیا، اس کی خواہشات کو سست کر دیا، اس پر ہمارا قابو اور زور پورا کر دیا۔ اب ہم اس نفس کو روزے کی حالت میں جدھر بھی چلانا چاہے یہ آسانی سے چل سکتا ہے، لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ انعام ضرور ملے گا جب اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے تمہیں تقوی دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں گے تو ضرور اللہ تقوی کی نعمت عطا کریں گے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل پر طاری کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور جو متقی بن جائے، اللہ قرآن میں کیسے کیسے اس کے لیے انعامات بیان فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ متقی بن جائے گا، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لے گا، اللہ اس کو ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ نکال کر دکھائے گا۔ وہ مشکل دنیا کی ہو، وہ مشکل آخرت کی ہو، ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ اللہ نکال کر دکھائے گا۔ کس کے لیے؟ متقی بندے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں جا سکے گا۔ رزق سے مراد صرف مال پیسہ دولت اور کوٹھی بنگلہ مکان نہیں، بلکہ رزق سے مراد ہر ضرورت کی چیز، ہر سکون کی چیز، ہر راحت کی چیز، وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو، جو اس کی ضرورت کی چیز ہوگی اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے اس کو عطا کروں گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس پر متقی بننے پر، تقوی اختیار کرنے پر۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جائے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے ہر کام کو اللہ آسان اور سہولت والا بنا دے گا۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ، چوتھی جگہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دوں گا، یکفر عنہ السیئات، اس کے گناہوں کو دور کر دوں گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور میں اس کے اجر کو بڑھا دوں گا۔ متقی آدمی 2 رکعت پڑھے تو عام عبادت گزار عام آدمی سے متقی آدمی کے 2 رکعت جو ہے عام آدمی کے 1000 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے تو متقی آدمی کی نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کی نیکی کا درجہ عام آدمی کی نیکی سے بڑھ جاتا ہے، اس کو ایک پہ اللہ صرف 10 گنا نہیں بلکہ 700 گنا عطا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے متقی بن جائے، اللہ رب العزت کا پیارا بندہ بن جائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، متقی بن جاؤ اللہ تمہیں اپنے علم سے علم عطا کرے گا، اللہ تمہیں اپنے حلم سے حلم عطا کرے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں دشمن سے بچ جاؤں، کوئی دشمن میرے اوپر کامیاب نہ ہو سکے، کوئی تدبیر کوئی جادو دشمن کا میرے اوپر چل نہ سکے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے دشمن کا کوئی فریب کوئی مکر تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تم اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ تمہارے دشمن کی تدبیریں مکر اور فریب ایسے ہو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ وہ اگر مکر اپنے پہاڑوں پر چلائے تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے، اتنے سخت اگر مکر اور فریب ہو پھر بھی اللہ کہتے ہیں میں ان کے مکر اور فریب سے تمہیں بچا کر دکھاؤں گا۔ اگر تم متقی بن جاؤ گے، اگر تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، تمہارے دشمن کا کوئی زور کوئی فریب کوئی مکر کوئی داؤ کوئی پیٹ
کوئی جادو تم پر نہیں چل سکے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کافروں کو کوئی زور نہیں دیا وہ ایمان والوں پر. اگر بندہ سچا ایمان والا بن جائے, سچا متقی بن جائے, تو کافر کا کوئی زور ایمان والے پر نہیں چل سکتا. تو یہ متقی بننے پر اللہ کی طرف سے انعام کے وعدے قرآن میں بیان ہو رہے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم متقی بن جاؤ گے, اللہ سے ڈر جاؤ گے, تو یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی پہچان عطا کر دے گا. تمہیں حلال حرام کا پتہ چلے گا, جائز ناجائز کا پتہ چل جائے گا, اپنے اور بیگانے کا پتہ چل جائے گا, حق اور باطل تمہارے سامنے آ جائے گا اگر تم متقی بن جاؤ. کتنے بڑے متقی بننے کے انعام ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں تو میں زمین آسمان سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. زمین اپنی برکتیں نکالے گی, آسمان اپنی برکتوں کو نازل کرے گا. ہمارا جسم, ہم انسان, ہمارا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے, جسم اور روح سے. انسان کا جو حلیہ ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے, جسم سے اور روح سے. جسم کس سے بنا؟ مٹی سے. جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں. غذا, غلہ, اناج, پھل, پھول, پانی, یہ مٹی سے نکلتا ہے. روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی. روح کی ضرورت کی چیزیں کہاں سے پوری ہوگی؟ آسمان سے پوری ہوگی. تو اللہ اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں اے میرے بندے تقوی اختیار کرنا تیرا کام ہے, تیری جسم کو غذا پہنچانا بھی میں اللہ کا کام ہے, اور تیری روح کو بھی غذا پہنچانا میں اللہ کا کام ہے. آسمان بھی اپنی برکتیں اتارے گا, تیری روح کو غذا پہنچائے گا. زمین اپنی برکتیں نکالے گی, تیرے جسم کو غذا پہنچائے گی, تب جب تو متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. آخرت کے دن محشر میں تقوی کام آئے گا. اور کیسے کام آئے گا؟ جب پل صراط پر گزریں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک نے پل صراط پر سے گزرنا ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے, یقینی بات ہے. ہر ایک پل صراط سے گزرے گا. جو مجرم نافرمان ہوگا ادھر ہی سے کٹ کر جہنم کی آگ میں اودھے منہ گر جائے گا, اور جو متقی ہوگا اللہ قرآن میں اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے. متقی لوگ پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح پار ہو جائیں گے. اللہ کیسا بڑا انعام متقی لوگوں کو آخرت کے میدان میں عطا فرما رہا ہے, آخرت کے حشر میں اللہ عطا فرما رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, متقی لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے پورے پروٹوکول کے ساتھ, پورے استقبال کے ساتھ, فرشتوں کی سلامیوں کے ساتھ. قرآن پڑھو سورہ زمر 24 پارہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, متقی لوگ جنت کی طرف آئیں گے جماعتیں بن بن کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے, اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام سلام کے الفاظ مل رہے ہوں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پر سلام اور شاباش ہو, جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. ادھر جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے. اللہ قرآن میں فرما رہے فتحت ابوابها, جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض تبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں ایسی جنت کا وارث بنا دیا جس جنت میں جہاں ہم چاہیں اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں. فنعم اجر العاملین, جنتی کہیں گے بڑا شاندار اجر اللہ نے عطا کیا عمل کرنے والوں کو. جنہوں نے عملی زندگی گزاری اللہ نے بڑا شاندار اجر ان کو عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کو کیسے کیسے نواز رہے ہیں, کیسے کیسے بڑے انعامات عطا فرما رہے ہیں آخرت کے میدان میں اور دنیا کے اندر بھی. اللہ رب العزت کن سے پیار کرتے ہیں, کن سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا ان اللہ یحب المتقین, اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. جو بندہ
मुत्तकी बन जाएगा, वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी मोहब्बत की चादर में ले लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का जब महबूब बन जाएगा तो दुनिया सारी की सारी उससे मोहब्बत करने लग जाएगी। पूरी आसमान की मखलूक और पूरी जमीन की मखलूक उससे मोहब्बत करने लग जाएगी, जिसके नतीजे में हदीस में आता है कि जब इसके लिए सारी मखलूकात मोहब्बत करने लग जाती है, और उसमें रोजादार भी शामिल है, रोजादार भी मुत्तकी है, तो रोजादार के लिए भी आपने फरमाया समंदर की मछलियां मोहब्बत का नतीजा है, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। ये अगर अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ न भी करे तो अल्लाह समंदर की मछलियों की ड्यूटी लगा देता है, ऐ मछलियों तुम मेरे रोजेदार बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, बिलों में रहने वाली चिमटियों तुम मेरे बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, हवाओं में उड़ने वाले परिंदों तुम मेरे बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। कल अल्लाह इनकी मग़फ़िरत की दुआ को बहाना बनाकर अपने रोजेदार बंदे की बख्शिश का फैसला फरमा देंगे। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है जो रमजान की सूरत में और रोजे की सूरत में अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। और ये सब मिलेगा किस पर? तक़वे की बुनियाद पर। तक़वे की बुनियाद पर रोजे के जरिए से तक़वा हासिल होगा और तक़वे के जरिए से ये सारे इनामात हासिल होंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। हर चीज की खूबसूरती, हर हुक्म की खूबसूरती तक़वे के साथ है। जिस जिस हुक्म में तक़वा शामिल हो जाएगा वो हुक्म खूबसूरत हो जाएगा, वो अमल खूबसूरत हो जाएगा। इसलिए अपने हर अमल के अंदर तक़वा ले आओ। तक़वे का क्या मतलब? उस अमल को उसके पूरे आदाब के साथ करो, पूरे खुशू खुजू के साथ करो, उसके पूरे हकूक और आदाब की रियायत करके करो, तो वो अमल मुज़य्यन हो जाएगा, वो अमल खूबसूरत हो जाएगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो है बरगुज़ीदा और कबूलियत वाला हो जाएगा अगर उसके अंदर तक़वा का रंग आ जाएगा। इसलिए फरमाया कि इत्तक़ू फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब उसको तक़वा हासिल होता है अल्लाह उसको हक बातिल की पहचान अता कर देता है। जब हक बातिल की पहचान हो जाती है तो गोया अल्लाह के नूर से उसको ऐसी फरासत मिल जाती है जिसके जरिए से उसको अच्छा बुरा और सच और झूठ का अल्लाह तबारक व तआला फर्क अता फरमा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कुरान पाक में आयात हैं जो तक़वा की फजीलत को बताती हैं और हमें तक़वा की जिंदगी गुजारने का हुक्म देती हैं। इसी तरह अल्लाह कुरान पाक में और जगह फरमाते हैं, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। जन्नत का वारिस कौन होगा, जन्नत का हकदार कौन होगा? अल्लाह फरमाते हैं जन्नत का हकदार वो बनेगा, इस जन्नत का वारिस अपने बंदों में से हम उनको बनाएंगे, मन कान तकिया, जो मुत्तकी होगा। मुत्तकी के लिए वादे हैं। और इससे बढ़कर एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं जन्नत के बारे में, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत को अल्लाह ने तैयार कर दिया मुत्तकी लोगों के लिए। इससे और आगे बढ़कर एक तो ये है कि मुत्तकी जन्नत के पास जाए। अल्लाह ने मुत्तकी की शान इतनी ऊंची कर दी, कहे मेरे मुत्तकी बंदे तुझे जन्नत के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, जन्नत को मैं तेरे करीब कर दूंगा। कुरान के अल्फाज तो सुनो, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। हालांकि ज़ाहिरन ये कहना चाहिए था कि हम मुत्तकी लोगों को जन्नत के करीब कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने कलाम का अंदाज बदल डाला। मेरे बंदे तेरी शान बड़ी ऊंची है, तेरे अमल के आगे जन्नत क्या हैसियत रखती है? तुझे अल्लाह ने कितना बड़ा अमल, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, नमाज, कितने बड़े अमल हैं। जब तू मुत्तकी बन गया तो अब अल्लाह का अंदाज देखो कुरान पाक में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। जन्नत अल्लाह करीब कर देंगे मुत्तकी लोगों की, जन्नत इनके पास आ जाएगी। कितनी अल्लाह ने शान बनाई मुत्तकी लोगों की, जन्नत का वारिस बनाया। और कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली सिर्फ मुत्तकी हो सकते हैं। अगर वो गुनाहों से बचने वाला नहीं, चाहे वो कितना बड़ी लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ता हो, कितनी लंबी लंबी नफलें पढ़ता हो, कितने लंबे लंबे अमाल करता हो, अगर वो अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता तो वो मुत्तकी नहीं हो सकता। तो तकवा लंबी लंबी नफलें पढ़ने का नाम नहीं है,
بے شک اس کے ذریعے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے، لیکن اس کی وہی مثال ہے کہ آپ کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو اور آپ نے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھولی ہوئی ہوں، 1 گھنٹے سے ایئر کنڈیشن چل رہا ہو اور تھوڑی دیر بعد آپ کہیں کہ یہ کمرہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا، تو ہر کوئی کہے گا ارے پاگل، سارے کھڑکیاں اور دروازے تم نے کھولے ہوئی ہیں، جو ٹھنڈک آ رہی ہے وہ باہر بھی جا رہی ہے۔ جس طرح غبارے میں ہوا بھرتے جاؤ اور غبارے میں سوراخ ہو، کبھی بھی وہ غبارہ بھرا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر بندہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ جمع کر رہا ہو لیکن ساتھ گناہ کرنے سے بھی نہ چوکتا ہو، نام تول میں کمی کرنے سے بھی نہ چوکتا ہو، ملاوٹ کرنے سے بھی نہ چوکتا ہو، رشوت لینے سے بھی نہ چوکتا ہو، سود کھانے سے بھی نہ چوکتا ہو، چوری اور خیانت کرنے سے بھی نہ چوکتا ہو، کام چوری کرنے سے بھی نہ چوکتا ہو، تو بتائیے اس کے اعمال کہاں اس کو متقی بنا سکیں گے؟ وہ اعمال کہاں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اور مقرب بنا سکیں گے؟ مقرب اور پیارا تب بنے گا جب ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے کھڑکیاں دروازے گناہوں کے بند کرے گا، پھر یہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بنے گا۔ پھر اس کے لیے انعامات کے وعدے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر۔ میں صرف ابھی تک قرآن پڑھ رہا ہوں، احادیث کی طرف نہیں آیا، صرف 15-20 منٹ ہو چکے ہیں، قرآن سے آپ کو متقی لوگوں کے نام بتا رہا ہوں، کیسے کیسے اللہ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاس ان کا بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے اور چھلکتے ہوئے جام ان کے لیے تیار ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کہہ رہے مثال اس جنت کی جس کا اللہ نے متقی لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس میں اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا متقی لوگوں کے لیے۔ نہریں شرابت طہورہ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ میٹھے پانی کی نہر ہے، یہ نہروں کے جال، یہ درخت جن کے پھل چھکی ہوئی ہے، یہ حور و قصور، یہ محلات، یہ جنت کی ساری آبشاریں اللہ کن کو عطا کرے گا؟ فرمایا للمتقین، یہ اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کتنے بڑے انعامات اللہ متقی لوگوں کو عطا کریں گے، اور یہ تقویٰ ہمیں کس کے ذریعے سے حاصل ہوگا؟ روزے کے ذریعے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ کتنا قیمتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں تقویٰ مل رہا ہے، اور تقویٰ کی بنیاد پر ہمیں اتنی بڑی جنت اور اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار اور اللہ کی دوستی، اللہ کی ملاقات، دنیا اور آخرت کے اندر ہر قسم کی بھلائی مل رہی ہے۔ بتائیے وہ روزہ پھر کتنا قیمتی ہوگا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود اپنا آپ عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہم روزے کو روزے کے ساتھ رکھیں، یعنی روزے کے آداب کے ساتھ رکھیں، جس طرح روزے کا حکم ہے اس طرح رکھیں، اس کے ذریعے سے ضرور تقویٰ حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے صرف روزے کو اللہ نے تقوی کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اللہ نے جتنے بھی احکامات ہیں ہر حکم کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ حج کو لے لیجئے، حج کے بارے میں بات آتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قربانی کی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ مسجد بنانے کی بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو۔ گویا ہر عمل کو اللہ رب العزت تقوی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تقوی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ساری آسمانی تعلیمات کا خلاصہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ایک لفظ ہوگا تقوی۔ تقوی یہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات ہیں ان کا اگر ایک لفظ میں نچوڑ نکالا جائے تو وہ نکلے گا صرف اور صرف تقوی۔ تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کا پیارا بنانا، اللہ کا محبوب بنانا۔ جب سب کا خلاصہ تقوی ہے تو روزے کا بھی جو مقصد ہے وہ تقوی ہے کہ ہم متقی بندے بن جائیں۔ اور یہ متقی کیسے بنیں گے؟ جب گناہوں سے بچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟
حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آدمی کسی کانٹے دار جھاڑی دار علاقے سے گزرے تو کیسے گزرے گا؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹے گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا کہ کوئی دامن کپڑے کا جو ہے وہ کسی کانٹے دار جھاڑی میں اٹک نہ جائے، اگر اٹک گیا تو میرے کپڑے پھٹ جائیں گے۔ فرمایا جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزرتا ہے، فرمایا تقویٰ کی یہی مثال ہے کہ آدمی ان لوگوں میں رہے، اس معاشرے میں رہے، اس بازار میں رہے، ان دکانوں میں رہے، ان لوگوں میں رہے، لیکن اپنے آپ کو گناہ کی آلائشوں سے، گناہ کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا بچا کر گزر جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور جو اس طرح تقویٰ اختیار کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا۔ اور اگر روزہ رکھ کر بھی اس کو تقویٰ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، روزہ رکھ کر بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی بدنظری کر رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی کان سے گانے سن رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے بہتان لگا رہا ہے، اور دل میں غلط غلط قسم کے خیالات پال رہا ہے، تو پھر ایسا روزہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائم، کتنے ایسے روزہ دار ہیں لیس لہ من صیامہ، کہ ان کو ان کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، الا الظمأ، سوائے پیاس کے، سوائے پیاس کے۔ اور فرمایا کم من قائم، کتنے ایسے رات کو تہجد گزار ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سنت کا لحاظ نہیں کرتے، نمبر ایک، اور نمبر دو وہ روزہ رکھ کر نعوذ باللہ بدنظری کرتے ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو عورتوں کو روزہ لگ گیا، یعنی روزہ ان کی جو ہے طبیعت اور جان پر بن گیا۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم الٹی کرو، قے کرو جان بوجھ کر۔ انہوں نے جب قے کی تو ان کے پیالے کے اندر تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے روزہ تو جائز چیز سے رکھا لیکن روزے کو حرام چیز کے ذریعے سے توڑ ڈالا، غیبت کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے، حسد کے ذریعے سے، نعوذ باللہ۔ حدیث میں آتا ہے الصوم جنہ، لوگوں روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، شیطان سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے، لیکن کب تک؟ فرمایا ما لم یتفرقا، جب تک کہ اس ڈھال کو تم پھاڑ نہ ڈالو۔ اگر یہ ڈھال پھٹ جائے گی پھر یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال اور بچاؤ کا سامان نہیں بن سکے گی۔ اور یہ پھٹتی کیسے ہے؟ یہ پھٹتی کیسے ہے؟ روزے کی ڈھال، روزہ رکھ کر جھوٹ بول کر، روزہ رکھ کر غیبت کر کے، روزہ رکھ کے نام توڑ میں کمی کر کے، روزہ رکھ کر دکھایا اور دیا کچھ اور۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی ڈھال کو پھاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے ہم جب روزہ رکھیں تو ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو کہ آنکھ بدنظری نہ کرے، آنکھ فلمیں دیکھ کر روزہ گزارے نہیں۔ روزہ گزارنے کے لیے نہیں کہا گیا، روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ کئی نوجوان کہتے ہیں فلم دیکھیں 2-3 گھنٹے کی، روزہ اچھا گزر جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے بول پر اللہ کی لعنت ہو کہ آدمی روزہ رکھ کر بدنظری کر کے روزے کو گزار رہا ہے۔ تو روزے کو گزارنے کا حکم نہیں ہے، روزے کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور پورا ہوگا اس کے آداب کے ساتھ کہ ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں، آنکھ بدنظری نہ کرے، کانوں کو بچائیں، کان غیبت نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، گانے نہ سنے، زبان کو بچائیں، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کریں، بہتان نہ تراشے، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی گالی نہ دے۔ یہ ساری چیزیں زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے۔ گویا جب ہمارا روزہ ہو تو ہمارا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہ ہو بلکہ پورے جسم کا روزہ ہو، تب یہ روزہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا، تب یہ روزہ ہمیں متقی بنا دے گا۔ اور جب یہ متقی بنا دے گا تو سارے مقامات حاصل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس روزے کو نعوذ باللہ معمولی سمجھا اور روزے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ روزہ ہماری زندگی میں آیا اور ہمارے دن اور رات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر میرے بھائیوں بہت سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے
जो इस रोजे की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अबू याला की हदीस है, आपने फरमाया मैं सोया हुआ था, साथ में दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे कहा आओ आपको सैर करवाते हैं। मैंने कहा चलो। हम चले, एक मुश्किल वादी में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया। मुझे उन्होंने कहा इस पहाड़ पर चढ़ो। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल पहाड़ है, नहीं चढ़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा आप चढ़े, हम आपको सहारा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उस पहाड़ पर चढ़ा, अभी आधे रास्ते में पहुंचा, मुझे चीखो पुकार की सुनाई दी आवाज, जैसे गधे की आवाज होती है इस तरह की आवाजें आ रही थी। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कहां से आवाजें आ रही हैं? तो उन्होंने मुझे कहा ये जहन्मियों की चीखो पुकार है, ये जहन्मियों को अज़ाब हो रहा है, ये उनकी चीखो पुकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं थोड़ा और आगे गया, जब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, मैंने कुछ लोगों को देखा जो उल्टे लटके हुए थे। फरमाया मुअल्लकीन बिअराक़ीबिहिम, वो अपने उरकूब के साथ लटके हुए थे। उरकूब किसे कहते हैं? आपने कुर्बानी के मौका पर देखा होगा, कसाई जब जानवर को ज़बह करता है, उसकी खाल खींचने के लिए उसकी एक टांग को तोड़कर फिर उसको जो है किसी उसकी जो पांव होता है, उसकी एड़ी की पिछली जगह पर एक हड्डी होती है, वहां एक पट्टा होता है, वहां से रस्सी बांधकर उस जानवर को उल्टा लटकाकर उसकी खाल खींची जाती है। अरबी में इसको कहते हैं उरकूब। आपने फरमाया इसी तरह मैंने लोगों को देखा जो जहन्नम में अपनी पिंडलियों के साथ, एड़ियों के साथ उल्टे लटके हुए थे और मुशक्ककतन अश्दाकुहुम, उनकी बाछों को चीरा जा रहा था। बाछें इंसान के जिस्म का सबसे नर्म हिस्सा होता है, इसलिए जब आदमी को बुखार हो तो बाद औकात इधर दाने निकल आते हैं बुखार की वजह से, तो इधर फिर ठंडक या कोई मक्खन वगैरह लगाया जाता है ताकि ये जलन खत्म हो जाए। तो फरमाया मैंने देखा उनकी बाछों को चीरा जा रहा था और उनसे खून बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन बदबख्त लोग हैं? तो मुझे उन फरिश्तों ने कहा ये वो लोग हैं जो रोजा रखकर जल्द रोजा इफ्तार कर लेते थे, वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लेते थे। मेरे भाइयों सोचो, ये तो वो थे जो रोजा रख लेते थे और फिर इफ्तार कर लेते थे। उन लोगों का क्या हशर होगा जो बगैर उधर के रोजा छोड़ देते हैं, रोजा तोड़ देते हैं। बीमारी की वजह से बेशक रोजे के लिए रुख्सत है, लेकिन एक आदमी जो आम दिनों में ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी कर लेता है, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो फौरन कहता है मैं तो मरीज हूं, मैं तो शुगर का बीमार हूं, मुझे तो टीबी है, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल है, मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामूली बहानों की वजह से नाउज़ुबिल्लाह रोजे को छोड़ देते हैं, रोजे को तोड़ देते हैं। हाँ, हम लोगों के सामने तो आप कह सकते हैं, अल्लाह कुरान में बता रहे हैं यस्तख्फून मिनन नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह, लोग लोगों से छुप सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह को पता है वाकईतन कौन बीमार है और कौन वाकईतन बीमार नहीं है। हमें धोखा दिया जा सकता है, लोग लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए मामूली बीमारियों को, मामूली जो है मर्जों को बहाना न बनाया जाए, रोजे के हुक्म को पूरा किया जाए, क्योंकि फिर भी बहरहाल इसकी कदा तो करनी है। सारी जिंदगी आदमी रोजे की कदा करता रहे, जो रमजान में रोजे का सवाब है वो सारी जिंदगी रोजा रखकर भी हासिल नहीं होगा। इसलिए इन रोजों को मामूली बहानों की वजह से मत छोड़े। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। कितना बड़ा अमल अल्लाह ने हमें रोजे की सूरत में अता किया है। हजरत अबू उमामा बाहिली जो अपनी कौम बाहिला के बड़े सरदार थे, कहते मैं अपनी कौम के पास आया, मैंने उनको देखा मेरी कौम वाले खाना खा रहे हैं, कोई चीज ज़बह की हुई है, मुझे उन्होंने मुझे दावत दी आए आप भी खाना खाएं। मैंने कहा तुमने इस जानवर को बुत के नाम पर ज़बह किया है, जो चीज अल्लाह के खैर के नाम पर ज़बह की गई हो वो हराम है, मैं नहीं खा सकता। तो उन्होंने मुझे बहुत इसरार किया, मैंने नहीं खाया। थोड़ी देर के बाद मुझे प्यास लगी और सख्त प्यास लगी और ऐसी जगह थी जहां और करीब कहीं पानी नहीं था। मैंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने कहा तुमने हमारा खाना नहीं खाया, हम तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। कहते हैं मुझ पर ऐसी हालत आ गई कि मैं मरने के करीब हो गया और इस हालत में क्या मैं मर जाऊंगा, मैं लेट गया। लेटते ही अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, आसमान से पानी नाजिल हुआ और मुझे अल्लाह ने सैराब कर दिया और मेरी जो पेट की शिकनें थी वो पानी से भर गई। जब मैं बिल्कुल ताजा दम होकर उठा तो कौम वालों ने मुझे कहा ये यकदम तुम तरोताजा कैसे हो गए, अभी तो तुम्हारी तबीयत इतनी निढाल थी, कमजोर थी कि तुम मरने के करीब थे और अभी तुम्हारी पेट की शिकनें भर गई हैं, तरोताजा हो गए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा जब तुमने मुझसे पानी रोका तो उस अल्लाह ने जिसके लिए मैंने हराम छोड़ा, उस अल्लाह ने
پانی کے ذریعے سے میری مہمان نوازی کی ہے۔ جب قوم نے سنا، ساری قوم جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ صحابی ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیری عمر میں برکت دے اور تیرے ذریعے سے دین پھیلے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ شہادت کی دعا کریں۔ آپ نے کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے اور تیرے ذریعے سے دین پھیلے۔ کہتے میں سمجھ گیا میری قسمت میں شہادت نہیں ہے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، پھر یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں ایسا عمل کروں جس کے برابر کوئی اور عمل نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں مجھے کہا کہ روزہ لازم پکڑ لو، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے، روزے کے جوڑ کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر ابو امامہ نے اس پر عمل کیا۔ روایات میں آتا ہے سال کے 5 دنوں کے علاوہ جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، 5 دنوں کے علاوہ گرمی ہو یا سردی ہو، ان کے گھر میں ان کا بھی روزہ ہوتا، ان کی بیوی کا بھی روزہ ہوتا اور ان کی خادمہ کا بھی روزہ ہوتا۔ جب ان کے گھر میں دن کو چولہا جلتا تو لوگ کہتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوگا تبھی ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، ورنہ اپنے لیے ان کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا دن کو۔ اس طرح روزے کے حکم کو انہوں نے اپنی طبیعت اور جان بنا لیا۔ یہی ابو امامہ رضی اللہ عنہ، اس کو میں تقویٰ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ اب روزے کے ذریعے سے اللہ نے تقویٰ عطا کیا، اور تقوی کے ذریعے سے اللہ نے غیبی رزق کا انتظام کیسے کیا۔ بڑے سخی تھے، ایک وقت ان کے گھر میں 3 دینار پڑے ہوئے تھے، 3 دینار، اور ان کا اپنا روزہ تھا۔ دن کو ایک مسکین آیا، اس نے صدا لگائی میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ چاہیے، انہوں نے 1 دینار اسے اٹھا کر دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا، اس نے اپنی ضرورت کا سوال کیا، دوسرا دینار دے دیا۔ پھر تیسرا آیا، تیسرا دینار بھی دے دیا۔ ان کی باندی تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اہل کتاب میں سے تھی، وہ کہتی ہے کہ جب شام کو افطاری کا وقت آیا میں نے کہا چلو وہ 3 دینار نکالتی ہوں، افطاری کا سامان خریدتی ہوں، یہ افطاری کریں گے۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو وہاں کوئی دینار کچھ موجود نہیں تھا، تو میں نے کہا بڑے اللہ کے بندے عجیب ہیں، اپنے لیے افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں اور دوسروں کو وہ صدقے دے رہے ہیں اور خیرات کر رہے ہیں۔ کہتے میں ایک ہمسائی کے پاس چلی گئی اور اس سے میں نے کچھ قرض لیا کہ میں اپنے مالک اور آقا کے لیے افطاری کا سامان تیار کرنا ہے اور رات کا کھانا بنانا ہے۔ کہتے میں نے قرض لیا اور قرض لے کر سامان لایا افطاری کا اور شام کا عشاء کا کھانا۔ تو وہ مغرب کو تو مسجد ہی میں تھے، ادھر ہی کسی چیز سے پانی وغیرہ سے افطار کر لیا۔ عشاء کے وقت جب وہ آئے اور کھانا پکا ہوا دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے یہ کہاں سے آیا ہے، کسی نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی یہ جو ہے فلاں سے میں نے قرض لیا اور اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ آپ جب چلے گئے تھے میں نے آپ کا بستر درست کرنے کے لیے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر آئیں گے تو آپ کا بستر درست ہو، بستر درست کرنے کے لیے اس کی چادر کو اٹھایا تو اندر 300 دینار پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے بندے آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ 300 دینار پڑے ہوئے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا میں ادھار اور قرض نہ لیتی۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں کہ وہ 300 دینار میرے پاس تھے، وہ اللہ رب العزت نے ان 3 دیناروں کے بدلے میں عطا فرما دی۔ تو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی وقت وہ عورت، اس نے گلے میں زندار باندھا ہوا تھا جو غیر مسلموں کی خاص نشانی ہوتی ہے، وہ دھاگا اسی وقت توڑ کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے اللہ بندے کو کہاں تک جو ہے اجر عطا کرتے ہیں اور کیسے غیبی رزق اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو روزے کے حکم کو پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔